لیکن دو واقعات ایسے ہیں جس کو ہم جنگ جمل کہہ لیں یا جنگ صفین کہہ لیں کہ جن سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا، اور ادھر حضرت علی جو ہیں وہ ان کے حامی ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی لشکر لے کر آ گئے۔ تو ایک دریا ہے جسے دریائے فرات کہا جاتا ہے، اس کو کراس کر کے اس کی جو ہے وہ ساتھ پڑاؤ ڈالا گیا تھی، لیکن دونوں طرف سبائی قوم جو کہ عبداللہ بن سبا جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ دونوں طرف موجود تھا، اور دونوں طرف جب وہ موجود تھا تو اس نے ایسی صورتیں پیدا کر دی کہ ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو ہی نہ۔ کوئی ایک ہفتے تک تقریباً یہ جنگ جسے آپ کہہ رہے ہیں قتل و قتال کہہ رہے ہیں یا جسے آپ جو ہے نا ایک حادثہ کہہ لیں، یہ آپس میں جاری رہی، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس میں بھی مسلمانوں کی کافی تعداد جو ہے نا وہ شہید ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اگر تھوڑا سا آگے چلے کہ جب ہفتہ پورا ہوا، 8 سفر شروع ہوا، یہ 2 دن یہ مسلمانوں پر بہت سخت گزرے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بلند کیا کہ ہم آپس میں مت لڑیں، ہم قرآن کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں کہ قرآن کو کس قدر مقدم مانتے تھے یہ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں عبداللہ بن سبا اور جنگ جمل کا جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج ہم اسی ہی ایک ملتا جلتا واقعہ جنگ صفین کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ دیکھیں اسلام میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا، لیکن 2 واقعات ایسے ہیں جس کو ہم جنگ جمل کہہ لیں یا جنگ صفین کہہ لیں کہ جن سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چند غلط فہمیاں تھیں جو کہ مسلمانوں کے درمیان لوگوں نے ابھار دی، سازشی لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں کر دی، جس کی وجہ سے دونوں طرف مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ مقابلے میں آ گئے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس کی تحقیق میں جائیں تو یہ صحابہ کرام کی آپس میں کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ نہ کوئی ان کا جو ہے آپس میں کوئی معاملہ تھا، بلکہ یہ سازش تھی۔ اور سازش اس طرح کی گئی کہ ان کی جو غلط باتیں تھیں وہ ادھر بتا دی گئی اور ادھر کی جو غلط باتیں تھیں وہ ادھر بتا دی گئی۔ آج ہم آپ کے سامنے جنگ صفین کا واقعہ ذکر کریں گے۔ دیکھیں جو جنگ جمل جب پیش آئی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمنے سامنے آئے، لیکن اس میں جو ہے ایسی صورتیں پیدا ہوگی جو صلح نامے کی طرف لے گئی، یعنی کہ یہ جنگ محض چھوٹی سی تھی جو کہ ختم ہوئی۔ لیکن جنگ صفین جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے سے بیعت فرما لیں، بیعت کر لیں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے ضرور بیعت کروں گا، لیکن آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے قصاص لے لیں، ان کو قتل کر دیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا وہ کو شہید کیا تھا۔ تو جب یہ بات کی تو وہی بات تھی جو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی کہ جب ہماری حکومت مضبوط ہو جائے تو ہم ان سے ضرور قصاص لیں گے، ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن دیکھیں دونوں طرف سبائی قوم تھی، ادھر بھی سبا عبداللہ بن سبا کے ماننے والے وہ کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے۔ ادھر والے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں، اور ادھر حضرت علی جو ہیں وہ ان کے حامی ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہی، یہ وقت جو خلیفہ ہے، وقت کا جو خلیفہ ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب یہ دونوں جو قوم تھی، یہ دونوں جو سبائی جو تھے کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے، اس طرح یہ آپس میں غلط فہمیاں جو ہے پیدا کرتے رہے۔ تو لہٰذا نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے، اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی لشکر لے کر آ گئے۔ تو ایک دریا ہے جسے دریائے فرات کہا جاتا ہے، اس کو کراس کر کے اس کی جو ہے وہ ساتھ پڑاؤ ڈالا گیا ہے۔ تو دیکھیں یہ لڑائی کو اگر ہم لڑائی کہیں تو یہ بالکل نامناسب سی بات ہے، کیونکہ اسے لڑائی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ لڑائی ایسی تھی کہ دونوں طرف جو مسلمان تھے آپس میں کسی قسم کا جوش و خروش نہیں تھا جس طرح کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ معاہدات کیے گئے کہ بھائی اگر تمہارے ساتھ جنگ ہو گئی، آپس میں جنگ ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی تو کسی کو مسئلہ نہ کیا جائے کسی کا، یعنی کہ ہاتھ پاؤں ناک نہ کاٹے جائے، عورتوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ یہ کیسی جنگ تھی کہ جس میں جو ہے نا وہ قتل نہ کرنے کے بارے میں جو ہے نا وہ رہنمائی دی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو قائل کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو ظلم نہ کریں، کسی کو قتل نہ کریں، کسی کا مسئلہ نہ بنائیں۔ تو لہٰذا یہ ایسی جنگ تھی۔ تو اس کے بعد
دیکھیں جب ذوالحجہ کے مہینے میں تقریباً جو ہے یہ دونوں لشکر آپس میں مقابل ہوئے، ذوالحجہ کے مہینے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پورا مہینہ لشکر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رہے لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس طرح محرم کا مہینہ آ گیا اور محرم میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، تھوڑے موٹے جو ہے وہ جنگ، چھوٹی موٹی صورت ہوئی لڑائی کی، لیکن کوئی جسے جنگ کہیں لڑائی کہیں وہ نہیں ہوئی۔ دیکھیں 2 مہینے ایسے گزر گئے تو ممکن ہے دونوں طرف مسلمان تھے اور دونوں طرف صلح ہو سکتی تھی، لیکن دونوں طرف سبائی قوم جو کہ عبداللہ بن سبا جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ دونوں طرف موجود تھا، اور دونوں طرف جب وہ موجود تھا تو اس نے ایسی صورتیں پیدا کر دی کہ ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو ہی نہ، کوئی ادھر سے شب و شتم کرتا، کوئی ادھر جا کر ان کی غلط باتیں بتاتا، کوئی ادھر جا کر ان کی غلط باتیں بتاتا، تو لہذا ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہونے کی جو صلح کی طرف لے کر جائے۔ تو لہٰذا جب سفر کا مہینہ شروع ہوا تو یہ جو مہینہ تھا اور یہ جو ہفتہ تھا یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا کہ دونوں طرف مسلمان آپس میں مد مقابل ہوئے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 90,000 کی فوج تھی، اور ادھر جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ 80,000 کی فوج تھی۔ اتنی بڑی فوج تھی، جب آپس میں مد مقابل ہوئے ایک ہفتے تک تقریباً یہ جنگ جسے آپ کہہ رہے ہیں قتل و قتال کہہ رہے ہیں یا جسے آپ جو ہے ایک حادثہ کہہ رہے ہیں، یہ آپس میں جاری رہی، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس میں بھی مسلمانوں کی کافی تعداد جو ہے نا وہ شہید ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اگر تھوڑا سا آگے چلے کہ جب ہفتہ پورا ہوا 8 سفر شروع ہوا، یہ 2 دن یہ مسلمانوں پر بہت سخت گزرے، کیونکہ تقریباً 8 سفر کو جب یہ صبح کے ٹائم جب یہ مارکہ شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو 30 گھنٹے تک مسلسل لڑائی جاری رہی، ادھر سے بھی زوردار حملے ہوئے، ادھر سے بھی زوردار حملے ہوئے۔ تو جب حملے ہوتے رہے تو آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بلند کیا کہ ہم آپس میں مت لڑیں، ہم قرآن کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں کہ قرآن کو کس قدر مقدم مانتے تھے یہ لوگ کہ جیسی قرآن کی بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے جو ہے نا وہ جو یہ جنگ کی صورت اس کو روک دیا، فوراً روک دیا اور فرمایا بالکل ہمیں منظور ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے مطابق یہ فیصلہ اٹھایا، تو لہٰذا دونوں میں چند صلح نامہ جو ہے وہ طے ہوا۔ اب دیکھیں قرآن کی وجہ سے آ کر دونوں فریق جو ہے نا وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ جنگ صفین تھی کہ جس میں مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا، اور تقریباً یہ جنگ جو ہے تقریباً 8 یا 9 دن تقریباً یہ جاری رہی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ ہفتہ جو ہے بہت برا ثابت ہوا، کیونکہ دونوں طرف جو تھے وہ مسلمان تھے، اور کافی زیادہ جو مسلمان تھے وہ آپس میں جو ہے نا وہ شہید بھی ہوئے۔ تو لہٰذا یہ تھی جنگ صفین۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جنگ صفین تو مسلمانوں کے مقابلے میں تھی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، کیونکہ دونوں طرف مسلمان تھے، ہم مانتے ہیں، لیکن مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے، بلکہ سبائیوں کی سازش تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ جنگ صفین پر یہ بنی ہوئی ویڈیو آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ کرنے والی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔